بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا، آپ کی یاد کا بہترین طریقہ آپ پر درود بھیجنا ہے، آپ کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے۔ وہ عظیم ہستی جس پر اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں میں کرتے ہیں، جن پر فرشتے دعائے رحمت بھیجتے ہیں، آخر ان کا ذکر اور ان پر درود و سلام میں اور آپ کیوں نہ بھیجیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا خود ہمارے اپنے لیے باعث سعادت ہے، باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں۔ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، دن رات، آذانوں میں، نمازوں میں، جہاں جہاں آپ کا نام لیا جائے۔ لیکن اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ خود ہم ہی کو پہنچتا ہے، ہمارے اپنے لیے باعث رحمت ہے، تمام غموں، دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک بار درود پڑھنے کا اجر و ثواب، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، یعنی صرف 10 رحمتیں نہیں، 10 گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور 10 درجے بلند فرمائے گا، یعنی درجات کی بلندی بھی۔ اسی طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے، یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب بھی درود شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر انسان کوئی اور دعا نہ بھی کر سکے، غم، دکھ اور تکلیف کی حالت میں صرف درود شریف بھی پڑھتا رہے تو اسے ساری دعاؤں سے کفایت کر جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، یعنی بہت زیادہ آپ پر درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت میں درود کے لیے وقف کروں، یعنی جتنی میں دعائیں مانگتا ہوں ان میں سے کتنے وقت کے لیے درود پڑھا کروں، یعنی آپ پر دعائے رحمت بھیجوں یا آپ کے لیے دعائے رحمت کروں۔ درود کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کیا 1/4 وقت صحیح ہے؟ 1/4؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر دے تو یہ تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے، یعنی تجھی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں، یعنی جتنی دیر میں اور دعائیں مانگتا ہوں وہ سارا وقت صرف آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ گویا اگر کوئی شخص دعا نہ بھی مانگ سکے، مثلا بعض اوقات انسان کی ڈپریشن، غم، دکھ، تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ مانگے بھی تو کیا مانگے۔ بعض مسائل زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، بعض پریشانیاں اس طرح انسان پہ آ پڑتی ہیں کہ انسان ہوش و حواس کھونے لگتا ہے۔ ایسے میں اسے کہاں یاد رہے گا کہ وہ کیا مانگے اور کیا نہ مانگے؟ تو ایسی صورت میں درود شریف اس کے لیے سارے غموں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوئے. صحابہ کرام ساتھ تھے اور وہاں آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، دیر تک سجدے میں پڑے رہے، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح تو نہیں قبض کر لی. یعنی اتنی دیر ہو گئی ہے سجدے میں، اتنا لمبا سجدہ ہے اور آپ اٹھ ہی نہیں رہے، خیریت تو ہے؟ یعنی ان کو فکر لاحق ہوئی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا. یعنی جب میری فکر سے یہ حالت تھی تو آپ نے سر اٹھا دیا اور فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہوں؟ میں نے اپنی فکر کا ذکر کیا، بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت دوں، ایک خوشخبری نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. گویا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے جواب میں اس کے لیے اللہ کا سلام آتا ہے. اس سے بڑھ کر انسان کے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ درود شریف نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے بلکہ آخرت میں انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی ہے. درود شریف پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. آپ نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح و شام مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی. اب یہ کہ اگر زیادہ وقت نہ بھی ملے تو 10 دفعہ درود شریف پڑھنا آخر کیا مشکل ہے، کتنی دیر لگ جائے گی، لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کس قدر ہے. پھر اسی طرح درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. یعنی اگر دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تو اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تشریف فرما تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو آپ نے فرمایا اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے. یعنی جس طریقے سے تم نے دعا کی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے پھر درود شریف پڑھا ہے تو اب جو بھی تم دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ درود شریف نیکیوں کا دروازہ کھولتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا. پھر اسی طرح فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں اس شخص کے لیے جو درود شریف پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ درود شریف پڑھیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرنے میں لگ جاتے ہیں. اب جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ پڑھے، یعنی کتنی دعائیں چاہیے اس کو. دیکھیں ہم عام طور پر کتنا کہتے ہیں دوسروں سے کہ پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، دوسروں کی ایک طرح سے منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کتنا آسان طریقہ ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا کہ انسان درود شریف پڑھنا شروع کر دے. اور وہ شخص جو درود نہ پڑھے وہ صرف اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے، اس لیے کہ درود شریف نہ پڑھنا انسان کے بخیل ہونے کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم خود درود شریف نہیں بھی پڑھ رہے لیکن اگر کوئی اور آپ کا ذکر خیر کر رہا ہے یا کوئی اور درود شریف پڑھ رہا ہے اور اگر وہ بلند آواز میں پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی آپ کا نام سنتے ہی دل میں درود شریف پڑھنا ہوگا. یہ بھی آپ کے ادب میں سے ایک ہے. اور قیامت کے دن اس شخص کے لیے جو درود نہ پڑھے، درود کا نہ پڑھنا حسرتوں کا باعث ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں، یعنی اکٹھے ہوئے ہیں دنیا بھر کی باتیں کی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بات نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، یعنی نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی آپ پر درود بھیجا، وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی. انسان اس پر پچھتائے گا، خواہ وہ اپنے نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں چلا ہی جائے. یعنی ایک شخص جنت میں بھی پہنچ گیا لیکن اس کو ایسی مجلسوں پر حسرت ضرور ہوگی جس میں اس نے اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہوگا. اور اگر دیکھا جائے
تو انسان کے اعمال میں ایسی کوتاہی اور غفلت بسا اوقات جنت سے محرومی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا رستہ کھو دیا، یعنی جس نے اتنی غفلت برتی کہ کبھی آپ کا ذکر ہی نہیں کیا اور کبھی آپ کے لیے دعائی نہیں کی اور کبھی آپ کے لیے درود ہی نہیں پڑھا، تو اس نے اپنے لیے کیا کمایا۔ تو ہمارے لیے دن میں بے شمار مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا موقع تو خود نماز کا موقع ہے، اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں درود شریف نہیں پڑھتے۔ پھر اسی طرح عام نمازوں کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ پھر اذان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کی آواز سنو یعنی اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ یعنی اذان کا جواب دینے کے بعد جب اذان ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، جو جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک ہی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے وہ مقام ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من سألی اللہ الوسیلہ، جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، یعنی درود شریف کے علاوہ آت محمد الوسیلۃ دعا ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا بھی پڑھی جانی چاہیے۔ تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن پھر میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ نمازوں کے علاوہ، خاص مواقع کے علاوہ دن میں جب بھی آپ چاہیں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام دنوں کے علاوہ جمعے کے دن خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ آپ نے اس کا خود حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دعا سے پہلے، دعا کے بعد، پھر جہاں کہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہو یا لکھا جا رہا ہو یا کسی بھی طرح آپ کا ذکر آئے وہاں آپ کے لیے درود پڑھنا۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھنا، مسجد سے نکلتے وقت درود شریف پڑھنا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا، یعنی ایک تو نماز کے اندر ہے لیکن نماز سے فراغت کے بعد، پھر اسی طرح ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا ضروری ہے، پھر اسی طرح صبح و شام کے اوقات میں، یعنی یہ تمام مواقع ایسے مواقع ہیں جس میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور موقع کوئی ہو یا نہ ہو، دن یا رات کی گھڑیوں میں سے جس گھڑی میں آپ چاہیں، جب چاہیں، چلتے پھرتے کام کاج کرتے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں، آپ کے لیے درود اور سلام پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کثرت سے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے کیا وضو کا ہونا لازمی ہے؟ وضو کی شرط نماز اور طواف کے لیے، یہ 2 کام وضو کے بغیر نہیں ہو سکتے، یعنی اگر کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو شرط ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی نیکی کے کاموں کو کرنے کے لیے اور عام حالات میں بھی باوضو رہنا بہت فضیلت کی بات ہے۔ لیکن مثلاً اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کا وضو نہیں ہے تو وہ وضو کا نہ ہونا تلاوت میں خلل انداز نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ آپ کی تلاوت قبول نہیں ہوگی، آپ کو جو بھی صورت یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر قرآن پاک بغیر وضو کے آپ اپنی زبان سے پڑھ سکتے ہیں تو درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ باوضو پڑھنے میں اور بغیر وضو پڑھنے میں فرق تو ہے۔ باوضو درود شریف پڑھنا زیادہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے بنسبت بغیر وضو کے۔ لیکن اگر کسی شخص کا وضو زیادہ قائم نہیں رہتا ہے یا اس کو وضو کرنے کا موقع نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درود شریف پڑھنا چھوڑ دے کہ اب وضو سے نہیں تو اب درود شریف ہوگا نہیں یا پڑھنا بے ادبی ہے، ایسی بات بھی نہیں۔ زبان پاک ہے، آپ کسی بھی وقت درود شریف کہیں بھی لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے بازار میں گھر میں آپ بسہولت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ جی کوئی اور سوال؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آج کل کئی قسم کی درود شریف پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے ہمیں کون سی پڑھنی چاہیے؟ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے کئی صیغے ہمارے ہاں مشہور ہیں، اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں،
اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں. تو وہ ایسے تمام ورژن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اس معنی کی بنائی ہیں، خواہ وہ عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں، تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی اگر نثر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدح کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے، خواہ وہ نثر میں ہو یا شعر میں، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں. لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی، اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے، کہیں زیادہ فائدہ مند ہے. تو وہ درود شریف جو مسنون ہے، وہ صیغہ جو آپ سے ثابت ہے، اس کا پڑھنا افضل ہے، وہی اصل درود ہے. اور باقی تو انسانوں کے خیالات یا جذبات کا اظہار ہے، خواہ وہ شعر میں ہو، خواہ وہ نثر میں ہو، خواہ وہ اردو میں ہو، خواہ پنجابی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، وہ تو پھر انسانوں کے کلام ہے نا. تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو باقی تمام انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی باقی انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے. ایک عام شاعر کتنی بھی خوبصورت بات کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو اس کی بات نہیں ہو سکتی. ایک عام انسان کتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے لیکن وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا. تو بہترین صیغہ وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں. اسی طرح یہ چونکہ تھوڑا طویل ہے تو اس کو مختصر انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی درود شریف مکمل ہے ایک طرح سے اگرچہ مختصر ہے. اسی طرح اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الکریم کہہ سکتے ہیں. تو مختصر ہو یا درود ابراہیمی کچھ طویل شکل میں ہو، اصل چیز تو ذکر میں مشغول ہونا ہے. تعداد میٹر نہیں کرتی جتنا وہ احساس اور جذبہ اور عقیدت جو کہ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا کیا ہے کہ درود شریف تو بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن فرض نماز کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے درود شریف ہی کافی ہے. تو کیا یہ ان کا طریقہ درست ہے؟ بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، یا دین کے مفہوم ہم خود متعین نہیں کر سکتے. مثلا صحابہ کرام میں سے کسی نے آج تک درود شریف پڑھنے کا یہ مطلب نہیں لیا کہ وہ ان کی نمازوں کے لیے بھی کافی ہو گیا یا اب نماز کی ضرورت نہیں رہی. نماز تو فرض ہے، سب سے پہلا حساب قیامت کے دن نماز ہی کا ہوگا. حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا حق نماز ہے. تو یہ درود شریف پڑھنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے. اب یہ دو حقوق اپنی اپنی جگہ پر ہیں. آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ ایک کا حق دیتے دیتے دوسرے کا حق مار دیں. لہٰذا یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ درود شریف نماز کی جگہ پر بھی کافی ہے یا نماز کی اب ضرورت نہیں رہی، صرف درود شریف ہی کافی ہے. یہ پھر حد سے بڑھنا ہوگا، اعتدال سے نکلنے کی بات ہے. تو ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، ہر چیز اپنے مقام پر ہی خوبصورت ہوتی ہے. جی کوئی اور سوال؟ مومن جو ہے وہ جنت میں جا کر کیوں حسرت کرے گا؟ حالانکہ مومن کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، پھر بھی مطلب وہ کیوں اس پر حسرت کرے گا؟ اب دیکھیے دنیا میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً ایک کھلاڑی ہے، بہت اچھی اس کی پرفارمنس ہے، ٹیم کامیاب بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں کوئی کمی رہ جائے تو اس پر حسرت بھی ہوتی ہے کامیابی کے باوجود. مثلاً ایک طالب علم بہت اچھی پوزیشن امتحان میں حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ بعض اوقات اس کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی محنت اور کرتا تو میں فلاں مقام پہ پہنچ جاتا. تو اسی طرح اگرچہ جنت میں جا کر انسان بہت خوش اور مطمئن ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی کوتاہیوں یا اپنے کچھ فرائض کے بارے میں برتی غفلت پر افسوس بھی ہوگا اور حسرت بھی ہوگی. اور اس وقت انسان چاہے گا کہ کاش میں اس وقت کو اس طرح استعمال نہ کرتا، اس سے بہتر کاموں میں کرتا. اور ان میں سے ایک درود شریف میں کوتاہی ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ عام طور پر لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفف کر دیتے ہیں، یعنی اس کی صرف ایبریویشن استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں ایسا کہنا درست نہیں. جہاں سلم کہا جا رہا ہے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے آسان کام زبان استعمال کرنا ہے.
دنیا کی باتوں میں ہم کبھی نہیں تھکتے. لمبی لمبی گفتگویں، ایک بات کو بار بار کرنا ہماری عام عادت میں شامل ہوتا ہے. لیکن جہاں ایسے کلام کی بات آتی ہے کہ جس کے ایک دفعہ ادا کرنے سے 10 رحمتیں ہم پر آتی، وہاں ہم بخل کر جاتے ہیں. تو سلم کہنے کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہنا چاہیے، یا پھر علیہ السلام کہہ دینا چاہیے اگر بہت ہی مختصر کرنا ہے. یعنی نبی علیہ السلام جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ صلاۃ اور سلام دونوں ہی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.